السلام علیکم، پروگرام انسائیڈ دی نیوز کے ساتھ میں ہوں صبا شہزاد، اور ہمیشہ کی طرح اس بار بھی گفتگو کی جائے گی حکومت کے اتحادیوں کے حوالے سے، اور جہاں ہم دیکھ رہے ہیں اتحادیوں کا مشن تیز ترین ہوتا جا رہا ہے، وہیں قوم بھی دیکھے گی کہ ملک کو مہنگائی سے نکالنے میں کس کا کردار کتنا اہم ہوگا۔ تمام پارٹیز اپنی اپنی جگہ، چاہے وہ اپوزیشن کے حوالے سے بات کی جائے یا پھر حکومت کے حوالے سے بات کی جائے، تو اپنا موقف بھی دے رہی ہوتی ہیں اور تمام پارٹیز کی جانب سے بیانات بھی آ رہے ہوتے ہیں، وہیں پریس کانفرنسز بھی کی جاتی ہیں، لیکن اس وقت قوم کے حوالے سے کون سوچے گا، ملک کا کون سوچے گا، یہ ابھی نہیں کہا جا سکتا۔ اور اس وقت ہمارے ساتھ پینل جو موجود ہے، سب سے پہلے سردار ذوالفقار علی خان جو کہ تجزیہ کار ہیں، اس کے بعد مسرت نیازی پیپلز پارٹی سے ہیں، اور ساتھ ہی ہمارے ہیں سربلند خان تحریک انصاف سے۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ سب سے پہلے میں اس وقت مسرت نیازی کی جانب بڑھوں گی، جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے۔ آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ حکومت کا اتحادیوں کو منانے کے لیے مشن جہاں تیز تر ہوا ہے، تو آپ کی پارٹی کی جانب سے کیا کردار ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آپ کو بتاؤں، تیز تر ہو یا کچھ بھی ہو، انہوں نے جو بھی اتحادیوں کے ساتھ کیا، وہ انہیں لالی پاپ دیے، سبز باغ دکھائے، اور وہ سبز باغ جو ہے نا، اب ان کی سبز باغ جو دکھائے گئے، ان کے جو پنڈورے ہیں یا ان کی جو ہانڈی ہے وہ چراہے پر پھوٹ رہی ہے، اور اس چراہے پر جب ہانڈی پھوٹ رہی ہے تو اس کو 22 کروڑ عوام بھی دیکھ رہی ہے، اور یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی بھی دیکھ رہی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ بھی بہت ظلم کیا۔ جتنا ظلم انہوں نے عوام کے ساتھ کیا، 22 کروڑ عوام کے ساتھ، اس سے ڈبل انہوں نے اتحادیوں کے ساتھ کیا۔ اس لیے کیا کہ دیکھیں، ان کے ساتھ جو معاہدے جو کیے گئے تھے، چاہے ہم سندھ کی بات کریں تو جی ڈی او ہو یا ایم کیو ایم ہو، یہاں ہم اپنے صوبے ہی سے اگر اسٹارٹ کر لیں تو ان کے ساتھ دیکھیں، وزیر اعظم صاحب آتے ہیں تو ایم کیو والے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جی 162 ارب روپے کا اعلان کر رہے ہیں، تو یہ انہیں پتہ نہیں تھا، اور ایم کیو کے اندر بھی وہ دم خم اب نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتا تھا کہ جی آ گئے اور فوراً ان کے ہاں چلے گئے، منا لیا۔ تو ان کے ہاں تو ہے ہی نہیں نا۔ دیکھیں، یہ تو 4 پائی کے پایوں پر موجود ہے، ان میں سے کوئی بھی ایک پایا گیا تو یہ جیسے دھڑام سے وہ بھی گریں گے۔ ایم کیو ایم کے حوالے سے بات کی یا پھر حکومت کے حوالے سے بات کی، تو پیپلز پارٹی کے اگر میں دور کے حوالے سے بات کروں تو اس میں اور اب میں آپ کیا ڈیفرنس دیکھتی ہیں؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی اور ان کے دور میں ڈیفرنس یہ ہے کہ پیپلز پارٹی عوامی پارٹی تھی، اور پیپلز پارٹی میں دیکھیں سلیکٹ ہو کر ان لوگوں کی طرح نہیں ہے کہ جی سلیکٹڈ لوگ ہیں، ہم الیکٹ ہو کر آئے تھے عوام کے ووٹوں سے، اور ہم سمجھتے تھے جو بھی ہمارے اگر اتحادی ہوتے تھے اور ان کی جو جائز باتیں ہوتی تھی اور جو کمٹمنٹ ہم نے ان سے سبق کی ہوئی ہوتی تھی تو ہم اس کو پورا کرتے تھے اور ان کی صلاحیت بھی رکھتے تھے۔ ان میں پورا کرنے کی نہ صلاحیت ہے اور نہ ہی یہ کر سکتے ہیں وعدہ، نہ انہوں نے عوام سے پورے کیے جو کنٹینر پہ کھڑے ہو کر کہیں، اور نہ انہوں نے اپنے اتحادیوں سے کیے۔ تو اب یہ دیکھ لیں کہ یہ نااہل تو ہے ہی صحیح، سلیکٹڈ بھی ہیں، نااہل بھی ہیں، اور نکمے بھی ہیں، ہم کہیں تو بے جانا ہوگا۔ سربلند خان، کنٹینر پہ کیے ہوئے وعدے پورے نہیں کیے گئے۔ دیکھیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آج کے شو میں بلانے کا۔ ہماری حکومت آئی تو ہمارا جو ویژن ہے، اور ویژن ہماری جو 3-4 ہمارے مینیفیسٹو میں اہم چیزیں تھیں، ان میں سب سے پہلے اینٹی کرپشن کے خلاف جہاد، اس کے علاوہ جو بڑے لیول کی جو لوگ مراد لیتے تھے ان مرادوں کی نفی، اور عوام کو ریلیف پہنچانا۔ ہماری حکومت میں ہم نے ایک دفعہ آئی ایم ایف کے پاس گئے، جو فرسٹ ٹائم گئے، اور انہی کے جو پرانے قرضے تھے اس کو چکانے کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن سر ابھی ایک مرتبہ پھر بھی آئی ایم ایف کی جانب کی وہی اسی پہلے جو لون ہم نے اسی کی قسط ہے، وہ دوسری قسط ہے $6 بلین کی۔ لیکن یہ ایشو بنا کیوں ہے؟ ایشو اس لیے بنا کہ یہ جو پیپلز پارٹی جو میری بہن بات کر رہی ہے، 3 ادوار ان کے گزرے ہیں، 3 نون لیگ کے گزرے ہیں، اور انہوں نے ان 6 ادواروں میں پاکستان کو قرضوں کے دلدلوں تلے انہوں نے ڈبویا ہے۔ ان کے دور میں، نواز شریف کے دور میں، جب جا رہے تھے حکومت چھوڑ کے، اور اب وہ سامنے معاہدے ہمارے سامنے آ رہے ہیں، انہوں نے ایئرپورٹ سے لے کر ہمارے موٹر وے تک کی گروی رکھوا لی تھی، تو کوئی چیز ایسی بچی نہیں تھی۔ ہم انشاءاللہ چھڑوا کے دیں گے، ہم آئے اسی لیے چھڑوا کے دیں گے۔ 5 سال ہماری حکومت کے ہیں، ہم انشاءاللہ تعالیٰ وہ تمام مافیاز کو شکست بھی دیں گے جو عام کا خون چوستے ہیں، اور ان کو بھی
عوام کو بھی ہم یہ احساس دلائیں گے. ہمارا احساس پروگرام خاص کر غریبوں کے لیے ہم نے اس سر میں لیکن اب بھی تو مافیا کے خلاف کوئی کارروائی دکھائی نہیں دیتی ہے جو ابھی اتنی راس آپ سچویشن کی ہے. بات دیکھیں جی, اب پرسوں جو ہے وہ چمن بارڈر پہ بہت بڑا اسائنمنٹ تھا کنٹینرز کا, جو بلا کسٹم پیڈ کیے ہی ان افسران کے خلاف بھی کارروائی ہوئی ہے. آٹے کا جو بحران مصنوعی پیدا کیا گیا تو ان کے خلاف ہم نے کارروائی کی, بلکہ ہم نے 430 روپے پر ہم نے ٹرکس پہ لا کے کھڑے کی جو مصنوعی بحران تھا اس کو مصنوعی شکست دی. بحران کے ساتھ ساتھ یہ بھی تو دیکھیں کہ اس وقت غریب عوام کتنی پسی ہے اس بالکل دور پریشانی میں ہے. گیس کا ہم بھی اس بات مسئلہ پہ ان کا تھا. ہم نے اسی لیے ہم نے قرضے کا اجرا کیا ہے کہ 1 لاکھ سے 1 کروڑ روپے تک ہم نوجوانوں کو قرضہ دے رہے ہیں. کامیاب نوجوان پروگرام کے تحت, احساس پروگرام کے تحت ہم غریبوں کو ان کے گھروں کی دہلیز پر باعزت طریقے سے پیسہ بھی پہنچائیں گے. کفالت پروگرام ہے, جو بھی غریب فیملی ہے ان کو بھی ہم پیسہ دے رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے 50 لاکھ گھر ہیں وہ بھی ہم نے اس پہ بھی کام شروع کر دیا ہے, وہ بھی انشاءاللہ بہت جلد آئے گا. لیکن یہ سارے پروجیکٹ عوام کو کفن تو دے رہے ہیں. اب سارے پروجیکٹ ہمارے وہ پائے تکمیل جو ان کی پلاننگ تھی پائے تکمیل تک پہنچ چکی ہے. اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا اس نام میں آپ نے دیکھا 8,500 ایسے لوگ تھے جو 16, 17, 18, 19, 20, 21 گریڈ کے آفیسرز ان کے فیملیز کے ممبرز تھے. پیپلز پارٹی کو یہ ہم کریڈٹ دیں گے کہ انہوں نے غریب کا پیسہ غریبوں کے نام پر اپنے ان جالوں کو جن کو ڈائریکٹر انہوں نے لگایا تھا, جن کو لاکھوں روپے گورنمنٹ کے مرات اور تنخواہ ان کو 2, 4, 5 ہزار روپے کی کوئی ضرورت نہیں تھی, لیکن انہوں نے ان غریبوں کے پیٹ پہ بھی یہاں ڈھاکہ ڈالا. وہ پیسے بھی انہوں نے خود لیے اور پیپلز پارٹی کے بڑے سے بڑے لیڈروں کے بھی نام آئے ہیں اس میں. تو ایک پہلی دفعہ بڑے بڑے پیپلز پارٹی کے افسران کے نام سامنے آئے ہیں, کیا کہیں گے آپ اس کا؟ دیکھیں ایک چیز تو میں اپنے بھائی کو ایک بات بتا دوں کہ ان لوگوں کا کام, ان کا وطیرہ, ان کا کام رہ یہی گیا ہے ایلیگیشن لگانا, کیونکہ عوام کو تو ریلیف یہ دے نہیں سکے اور نہ ہی دیں گے, کیونکہ سلیکٹڈ تو عوام کے لیے ہوتا ہی نہیں ہے نا, وہ تو ان لوگوں کے اشاروں پہ چلے گا جنہوں نے ان کو سلیکٹ کیا. دیکھیں انہوں نے کہا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, تو یہ ان لوگوں کی نااہلی ہے, بدنصیبی ہے ان لوگوں کی جن چند لوگوں نے انہیں ووٹ دے دیے, اور سلیکٹڈ لوگ تو خیر پچھتا ہی رہے ہیں. 8,000 لوگ. دیکھیں میں بتاؤں, دیکھیں میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ چند لیڈران کے نام بھی اس میں شامل ہو گئے. دیکھیں سوشل میڈیا پہ انہوں نے نفیسہ شاہ صاحبہ کا نام لیا, ٹھیک ہے, اب اس کے علاوہ انہوں نے MNA شگفتہ جمانی صاحبہ کا نام لیا, اور بڑی شیمفل بات ہے, میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے کہتی ہوں بڑی شرمناک بات ہے کہ ایلیگیشن آپ نے لگا دیا ان لوگوں پر جو خود اتنی استطاعت رکھتے ہیں. ان کا آپ بیک گراؤنڈ دیکھیں, کیا وہ غریبوں کے 1,000, 2,000 یا 4,000 یا 6,000 روپے لیں گے؟ بڑی شیم فل بات ہے. ڈینائی کیا کریں, آپ نے میرے قائدین کو بغیر صرف ایلیگیشن پہ رکھا, ان پہ آپ کیا ثابت کر سکے جو ان کے لیے ہم ڈینائی کریں؟ آپ بنائیں نا, آپ کمائیں, آپ بنائیں نا کمیشن بنائیں, آپ بنائیں کمیشن. یہ دونوں معزز خواتین اس چیز کے لیے تیار ہیں, اور اگر آپ اپنی یہ سزا بھی تجویز کر لیں, یہ سزا آپ یہ سزا بھی تجویز اپنے لیے کر لیں, کیونکہ آپ لوگوں کو تو یو ٹرن لے لیتے ہیں, آپ کی تو سزا ہو ہی نہیں سکتی. دوسری بات ایک منٹ پلیز, سبا دیکھیں پلیز, دیکھیں انہوں نے کہا کہ انکم بی بی شہید کا نام ہٹا لینا, ہم نے اس کے اوپر اپنا پیپلز پارٹی کا فلیگ نہیں لگایا تھا, ہم نے ایک اس خاتون کا نام لگایا جس کو دنیا جانتی ہے, جس نے عوام کی خاطر کیا, جس نے آپ دیکھیں اپنے والد کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا, اپنے 2 جوان بھائیوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا, اپنی والدہ کو خون میں نہائے ہوئے دیکھا, اپنے ڈکٹیٹر کے سامنے وہ نڈر بہادر خاتون لگی رہی. تو ان کے لیے آپ نے صرف تصویر, جیسا آپ کہہ رہی ہیں الزامات لگانا, تو الزامات کو ثابت کرنے کے حوالے سے دیکھیں ایک منٹ, میں پلیز سبا میں اپنی بات کمپلیٹ کر لوں. دیکھیں کہ وہ چیز ان کو اتنی کھٹک رہی ہے کہ بے نظیر صاحبہ کی تصویر سے وہ خائف ہیں, تصویر سے وہ خائف ہیں. تو آپ نے کون سا بہت اچھا کام کر لیا کہ اس میں آپ نے اپنی پارٹی کا فلیگ لگا لیا. نام تبدیل کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. اگر بی بی صاحبہ کی تصویر لگی ہوئی تھی تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ ایک شہید خاتون سے اب بھی خائف ہیں. آپ میں اور ڈکٹیٹر میں تو کوئی فرق نہیں ہو. دوسری بات یہ کہ یہ پیپلز پارٹی نے نہیں نام رکھا تھا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, اس میں تمام دیگر پولیٹیکل پارٹیز بھی تھی اور انڈیپینڈنٹ جو کینڈیڈیٹ ہوتے وہ پارلیمنٹیرین بھی تھے, اس وجہ سے اس کا نام رکھا گیا. اگر اتنی ہمت ہے
تو اس کو پارلیمنٹ میں لائیں اور وہاں سے اپروول کروائیں تو ہم مانیں گے نا آپ کو کہ آپ کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ لوگوں کے اندر تو کچھ کام ہی کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے. بالکل صلاحیت ہے ہی نہیں آپ کے اندر, آپ کچھ بھی نام چینج کرنے سے کچھ نہیں ہے. آپ میری بات سنیں. سردار ذوالفقار علی خان, میں آپ کی جانب بڑھوں گی. کیا کہیں گے آپ؟ دونوں نے اپنا اپنا موقف دیا, تو آپ اس حوالے سے دونوں کو موقف کو سامنے رکھتے ہوئے کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے بھی موقع دیا یہاں بولنے کا. ایشو یہ ہے کہ یہ جو پہلی حکومتیں آئی تو دوسرے نے کہا جی وہ بری تھی ہم اچھے ہیں. یہ تو ایک ٹرینڈ چلتا ہے گزشتہ ایک عرصے سے جب سے جمہوریت آئی ہے. موجودہ حکومت جو آئی پاکستان تحریک انصاف کی, تو یہ لوگوں سے بڑے وعدے کر کے آئے تھے. میں آج ہرگز یہ نہیں کہوں گا کہ وہاں سے کسٹم نے کسی نے پکڑا ہے. ایشو یہ ہے کہ اس وقت عوام کی چیخیں نکل گئی ہیں. جب بھی وہ کیبنٹ الیکشن کمپین پہ کو جاتا ہے تو ایک شیڈو اپنی ایک کابینہ بناتا ہے اور ایک ٹرین کر کے جاتا ہے کہ یہ ایشوز ہیں جو ایشو آپ پبلکلی آپ نے ریز کیے, گیس سے لے کے جو بھی تھے ایشوز تھے وہ پبلک نے آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہوئے آپ کو ووٹ دیا. یہ پورے پاکستانی لوگوں نے ووٹ. ٹھیک ہے سر, ایشوز کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, سوری, یہیں سے کنٹینیو کریں گے, ایشوز کے حوالے سے بات کریں گے, لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے حکومت اور اتحادیوں کے حوالے سے. مشن تیز کر دیا گیا ہے. مطالبات کے حوالے سے بات کی جائے یا پھر تحفظات کے حوالے سے بات کی جائے, کتنے مطالبات مانے جائیں گے, کتنے تحفظات پر غور کیا جائے گا, یہ ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا. لیکن اس وقت سیاسی مشن میں تیزی دکھائی دیتی ہے. سر, میں آپ کی طرف بڑھوں گی. سردار ذوالفقار علی خان, آپ اپنی بات کو کنٹینیو کیجئے. ایشوز کے حوالے سے آپ کو گفتگو کر رہے تھے ان دونوں کی باتوں کو زیر بحث لا کر. میں عرض یہ کر رہا تھا چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے, شاید ایک دور میں جب پرنٹ میڈیا تھا پھر الیکٹرانکس میڈیا آیا تو بہت ساری چیزیں تھیں جو ود ان ایک سرکٹ میں رہتی تھی, ایک ڈور ٹو ڈور تھی. اس وقت سوشل میڈیا آ گیا ہے جو ہر چیز کو پبلکلی اس کو, میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ساری چیزیں ایکوریٹ ہوتی ہیں لیکن 90% لوگ ایشو ریز کرتے ہیں. گورنمنٹ کی جہاں تک پالیسیز تھی, اس وقت جو ایشو ریز ہو رہے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کے جو اتحادی ناراض ہو رہے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا پبلکلی جو ڈلیور کر رہے ہیں وہ ڈلیور صحیح ہو نہیں پا رہا ہے, نہ کسی کو ٹریک نظر آتا ہے. فار ایگزامپل جو اتحادی تھے پی ٹی آئی کے یا پیپلز پارٹی کے, تو وہ کسی کمٹمنٹ پہ آئے تھے اپنے عوام سے ووٹ لے کے, اپنے ووٹر سے کہ یہ ہمارا اسٹرکچر ہے, اس پہ ہم نے موو کرنا ہے. وہ انفارچونیٹلی وہ ہو نہیں پا رہا ہے, وہ ہو نہیں رہا ہے. تو ڈیفینیٹلی تقریباً 18-20 مہینے تو ہو گئے اور اس وقت تک کوئی ٹریک بھی نظر نہیں آ رہا ہے. پی ٹی آئی کے ہمارے بھائی نے کہا کہ جی پچھلی گورنمنٹ نے چوری کی تھی, وہ تو چور تھے وہ بند ہو گئے. اس کے بعد والی گورنمنٹ آئی وہ بھی چور تھے وہ بند ہو گئے. اب کیسے بند ہوئے کیسے گئے وہ ایک الگ کہانی ہے. لیکن اس کے باوجود آج لوگ یہ پبلکلی کہتے ہیں کہ وہ چور ہی اچھے تھے, کم از کم یار ایک عوام کو ریلیف تو تھا. خان صاحب کی نیت پہ ہمیں کوئی شک نہیں ہے کہ شاید وہ نیتاً کوئی ان کا تھا, لیکن جو انہوں نے پبلک سے پرومسز کیے تھے اپنے, مطلب جو پبلک میں گئے تھے, تو ایک اپنا ایجنڈا لے کے آئے تھے. کرپشن کا سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا تو وہ پاکستان تحریک انصاف نے اٹھایا, خان صاحب نے اٹھایا. آپ کرپشن کا ایجنڈا لے کے اٹھے, پبلک نے آپ کو ووٹ دیا. جب آپ آ گئے تو آپ نے اریسٹ کیا کسی بھی پارٹی کے, کوئی بھی لوگ تھے, پرسنالٹیز تھی. اس سے کیا ہوا, آپ کی اکانومی کو ڈاؤن فال آیا, آپ کی اکانومی ڈاؤن ہوتی گئی. اس سے کیا ہوا کہ عوام پہ امپیکٹ آیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹس کو اور پاکستان عوام پر امپیکٹ آنے کے بعد 200 ارب نکلوانے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. نہیں دیکھیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 200 ارب آپ پبلکلی کہنا, اگر کسی بھی پارٹی کا, میم پیپلز پارٹی سے اگر ان کے لیڈرشپ نے پیسے دے کے آئے تو آپ پبلک کریں نا. خان صاحب کا ایک نعرہ تھا کہ میں عوام سے سچ بولوں گا, یہ آپ نے بھی سنا ہوگا, سب نے سنا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ حالات شاید ایسے ہی ہونے تھے یا ہو گئے, لیکن عوام کے سامنے آپ سچ بولیں کہ بھائی اس آدمی نے پری بارگیننگ کی ہے, یہ پیسے دیے, چلا گیا. تو یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, جو عوام ایکسپیکٹ کر رہی ہے. دوسری آپ کو بتاؤں کہ کراچی ایک بڑا شہر ہے. اب آپ یہ بتائیں کہ کئی ایشوز ایسے ہوتے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان ہے, پرائم منسٹر آف پی ٹی آئی نہیں. اتنا میرا حق بنتا ہے جتنا ان کے ایک عہدیدار کا بنتا ہے. وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو دیکھیں, وہ ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان ٹریٹ کریں. ایشو ابھی سندھ گورنمنٹ میں ایک آیا تھا آئی جی کے ٹرانسفر کا, دیکھیں وہ پروونس کا ایشو ہے, وہ نہ گورنر کا ہے
نہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا ہے. وہ نیشنلی ایک ایشو ہے جس کو آپ بیٹھ کے اسٹیپ کے طور پہ اس کو یہ جو کنفیوژنگ صورتحال ہے اس کو ختم کریں. دیکھیں آپ اور میں اور کوئی بھی ہے جو پاکستانی عوام ہے, چیف ایگزیکٹو اس وقت اس ملک کے محترم عمران خان صاحب ہیں, تو وہ انہی کو ایڈریس کریں گے, انہی تک اپنی آواز پہنچائیں گے. تو اگر وہاں سے یہ میسج آئے کہ جی مجھے نہیں پتا تھا نواز شریف صاحب اتنے فٹ تھے وہ چڑھ گئے, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ میں یہ جو کیفیت ہے نا اس ملک کی, تو خدا تو ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جیسا آپ نے کہا کہ 18 مہینے میں جب کچھ نہیں ہو پایا تو اب آگے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں بس وشیز ہے کہ اگر یہ کل جو اتحادیوں کا ایک آپ اس وقت کی جو کیفیت ہے کہ اتحادی ناراض ہیں, وہ خان صاحب سے ناراض نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ کسی اور پارٹی سے ان کے ناراض ہے ایشوز پہ. آج اگر ایشوز کنٹرول ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں وہی ان کے لیے سامنے آ کے فائٹ کریں گے. مطلب ایک چیز ایشو بیسکلی آپ کے پاس تو پھر اراکین پارلیمنٹ کی تنخواہوں اور مراد کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے اس کا امپیکٹ کس پر پڑے گا؟ دیکھیں اس لیے تو صاف ظاہر ہے کہ اس کا اثر کس پہ جائے گا. دیکھیں وہ تو عوام پہ جانا ہے, بالکل. دیکھو گورنمنٹ تو گھر سے کوئی نہیں دیتا ہے. ہم جو ہے عوام کو جتنا ریلیف دیں گے, آپ نے آ کے جی ایک اس کے نام پہ احتساب کے نام پہ آپ نے جو ہائٹ کریٹ کی اور کچھ پرسنالٹیز کو وہ کچھ بھی تھے, میں اس بحث میں نہیں چلنا چاہ رہا ہوں کورٹ میں کیس چل رہے ہیں یا ریلیف ہوئے یا نہیں ہوئے وہ, لیکن اس سے امپیکٹ کیا ہوا کہ آپ کی اکانومی ڈاؤن فال آ گئی. اتنا ڈاؤن فال آیا ہے کہ شاید آپ نے کسی سے مانگ تانگ کے اس کو سٹیبل کیا کہ بھائی ہم یہ دکھانا چاہ رہے ہیں اپنی بیسکلی انہوں نے سعودیہ سے لیا یا سب. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اندازہ کر لیں کہ میری پرائورٹی میرا ملک ہونا چاہیے, نہ کہ میری ذات. اور اللہ کو بڑائی اللہ کو پسند نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا ہوا ہے. آپ یہ ترجیحات لوگوں کی. ٹھیک ہے سر, اب آئیں گے سربلند خان. سب سے پہلی پرائورٹی کون ہونی چاہیے؟ عوام اور ملک. لیکن یہاں پہ سچویشن بالکل برعکس نظر آ رہی ہے. ہماری پرائورٹی عوامی ملک ہے, اور اس کی بنیادی جھلک آپ نے دیکھی ہوگی کہ ہم نے خان صاحب کی جب آپ اسپیچ سنتے ہیں اور جو پروگرامز کے ہم افتتاح ہوتے ہیں ان کی اس وقت جب وہ بولتے ہیں, تو آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ عوام غریب عوام کو ایڈریس کرتے ہیں. احساس پروگرام میں آپ نے دیکھا خان صاحب نے اپنے ساتھ ان تمام غرباؤں کی فیملی کو ساتھ لا کے بٹھایا, جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا. تو درد ہے عوام کے لیے, غربا کے لیے, مہنگائی کا احساس بھی ہے, گڈ گورننس کے حوالے سے بڑے کام کیے. چونکہ ملک میں یہ بات پھر کروں گا, یہ میرے بھائی اور میری بہن اس پہ اعتراض کریں سو کریں, لیکن ایک 70 سال کا گند ہے ہماری مائنڈ سیٹ, 70 سال پرانا جو سوچ ہے, جو روایتی سیاست ہے اس میں جمی ہوئی ہے. اچھا, اور یہ بنیادی ہمارے ساتھ فنومنا ہے, بدقسمتی ہے کہ ہم آج بھی اسی لکیر کے اوپر چل رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے تمام روایتی بتوں کو گرایا اور روایت سے ہٹ کے ایک حکومت قائم کی. آج ہماری 18 مہینے کی پرفارمنس پر تنقید تو ہو رہی ہے, لیکن کرپشن کا ایک سکیم, ایک کیس کوئی نہیں ہے, کوئی بدنیتی کی بنیاد پہ کوئی بات نہیں ہے. عوام کو تکلیف ضرور ہے, لیکن عوام پر امید بھی ہے. پر امید خان صاحب کی ایک ایماندار لیڈرشپ, اس کے ساتھ جو ہمارے سارے منسٹر ہیں, پرفارمنس وائز ہم کہہ سکتے ہیں منسٹروں کے کہ ان میں 19-20 ہو سکتی ہے, لیکن ایک ان کی گڈ گورننس کی ان کی جو خواہش ہے اور جو ان کے اقدامات ہیں وہ سراہنے کے قابل ہے. ہمارے مراد سعید صاحب نے کافی سارے جو ادارہ نقصان میں جا رہا تھا اس کو اربوں روپے کما کے دیا. اس کے علاوہ ہمارے جو دوسرے منسٹر ہیں حماد اظہر صاحب ہیں, اس کے علاوہ ہمارے اور بھی منسٹر ہیں جنہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے. ڈیمز کے حوالے سے فیصل واڈا صاحب چودھری کام کر رہے شجاعت ہیں. کافی جگہ پر پی ٹی آئی کے ساتھ دکھائی دیتے ہیں, لیکن ان کا یہ بیان کہ موجودہ سیاست میں آصف علی زرداری جو ہیں وہ اچھے سیاستدان تھے, کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, زرداری صاحب کی تعریف انہوں نے اس لیے کی کہ زرداری صاحب نے جو جس نے مانگا انہوں نے دیا. عوام کی سوچ نہیں تھی, انہوں نے پارٹیوں کو خوش رکھا ہے. خان صاحب کی نظر جو ہے وہ عوام پر ہے, وہ ان چیزوں پہ نہ بلیک میل ہوں گے. ہمارے انٹرن پارٹی کے بھی ایشوز ہوتے ہیں اور ہمارے اپنے ایم این ایز, اپنے منسٹرز, اپنے لوگ, اپنے الائنس کے لوگ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ دیں, یہ دیں. خان صاحب نے پارٹیز عمران کو خوش نہیں کیا ہوا. خان صاحب نے ہمیشہ نظریے کے ساتھ رہے, اور خان صاحب نے جو وعدے کیے ہیں ان پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. حکومت چاہے رہے یا نہ رہے, پیپلز پارٹی کی طرح حکومت کے خاطر عوام کا خون کبھی نہیں چوسیں گے.
5 साल में पार्टी को पीपल्स खुश- पार्टी ने 5 दफा कर्जे लिए, हमने नहीं लिए। पीटीआई पार्टी को खुश चलें नहीं जी, करती। मेरे भाई ने खुद कहा हम लोगों ने 5 दफा कर्जे लिए, बार बार ये एक ही लफ्ज कहे जा रहे हैं कि जी दूसरों का गंद और 70 साल का गंद और फलाना, ये सब चीजें हैं। लेकिन आप ये देखें कि चलें 70 सालों में इतना कर्ज लिया गया जो आपने 17 से 18 माह में ले लिया, इस चीज का मुझे प्लीज जवाब दे दीजिए। फिर दूसरा मुझे ये बताइए कि 14.5% जो आपकी महंगाई है वो मुल्क में बढ़ी, ये खिदमत है पीटीआई की? क्या ये खिदमत है पीटीआई की कि पहली दफा मुल्क की तारीख में 70 साल तारीख, क्योंकि 70 साल को बहुत इनको प्यार है 70 साल से, 70 साल तारीख के अंदर पहली दफा आप मुझे बताएं कि स्टेट बैंक को 95 अरब का खसारे का सामना करना पड़ा। ये सारी 70 साल में कोई महंगाई और ऐसे एफबीआर नहीं हुई। 200 अरब किससे लेगी? आवाम से लेगी? किससे लेगी? देखिए एफबीआर 200 अरब जाहिर बात है आवाम से लेगी महंगाई की सूरत में। दूसरी बात, मेरा भाई बार बार कह रहा है हमने बहुत चेंज किया। क्या चेंज किया? आपने टॉप लीडरशिप को जहां कोई बोला आपकी पॉलिसीज गलत पॉलिसीज के खिलाफ, तो उसको आपने नैब के जरिए अंदर बुलवा लिया कि जी यहां तशरीफ लाइए। फिर आप कहते हैं कि जी हम नहीं छोड़ेंगे। जब नवाज शरीफ साहब, मुझे हमदर्दी है उनसे, एक बीमार है अगर, तो उन्हें आप जब जाने देते हैं और जाने के बाद वजीर आजम साहब पता नहीं कौन सी गहरी नींद में होते हैं कि कहते हैं कि जी अब तहकीकात होगी, अब उनकी रिपोर्ट्स आएंगी, देखना पड़ेगा कि क्या था उन्हें। ठीक है, क्योंकि वो तो मुझे समझ में नहीं आता कि हमारा ये कैसा वजीर आजम है कि या तो इनको डॉलर की जो कीमत है वो टीवी के जरिए पता चलती है, इनकी बेगम बता रही होती है कि खान साहब आप वजीर आजम हैं, इन्हें पता चल रहा होता है कि फलां शख्स, इनके पास एक जो 17-18 माह में जो काम एक अच्छा किया है इन्होंने, एक जो बेहतरीन काम किया वो ये है कि बड़ी जल्दी से बड़ी स्पीड से कह दो क्रैप 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 क्रैप, बस ये स्पीड से काम जो हुआ है ना उनका 17-18 साल में, जो जिस सिमत में गए एलिगेशंस लगाना इनका बड़ा बेहतरीन काम है। इसके अलावा तो मैं नहीं समझती आवाम को कोई एक, देखिए मेरे चेयरमैन ने पहले फर्स्ट डे मेरे चेयरमैन ने स्पीच, देखिए बिल्कुल कीजिएगा, पहले फर्स्ट डे मेरे चेयरमैन ने कहा था कि अगर आप कोई एक काम भी बेहतरी की, मुल्क की बेहतरी के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए करेंगे, हम आपका साथ देंगे। मुझे कोई एक काम बता दें जो आपने बेहतर किया हो, तो मेरे ख्याल में आवाम कहेगी। आप वही बार बार कहेंगे एहसास प्रोग्राम, अरे मेरे भाई वो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा के नाम पे ऑलरेडी मौजूद है। पीपल्स पार्टी ने ये सारे काम शुरू कर रखे थे, उसका नाम चेंज करने से वो काम नहीं हो जाते। क्या आप करेंगे नाम चेंज करने से? 8,500 भाई 8,500 नहीं, देखिए अगर बात ये होगी, देखिए अगर जालों की बात, सभा एक मिनट प्लीज, अगर नहीं मैं बात नहीं, आप मुझे बात करने दे। अगर ये बात जालों ही की होती, ये देखिए ये कब, नहीं प्लीज आपको बात करने का हक नहीं, पहले मेरी बात कंप्लीट होने दे। अगर ये देखिए अगर यही बात होती तो यही तो नाअहली का मकली, नहीं इसलिए कि पीपल्स पार्टी ने अगर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया था, उसका मेन मुद्दा ये नहीं था कि वो तमाम के तमाम, देखिए प्लीज आप गिनवाइएगा अपनी टर्न पे, तमाम के तमाम इसलिए नहीं किए गए थे कि वो पीपल्स पार्टी के लोगों को दिए जाएंगे इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत, वो कार्ड इनकम पीपल्स पार्टी के जालों या जालियों के लिए नहीं थे। अगर ये होते तो तमाम की तमाम जो वहां पे उस वक्त मौजूद थी पार्लियामेंटेरियन, चाहे वो पीपल्स पार्टी की थी चाहे वो अपोजिशन की थी, तमाम लोगों को दिए गए और तमाम लोगों ने अपने हलके में दिए, और तमाम हलकों के अंदर अगर फर्ज करें 9-0 भी दिए जा रहे तो 9-0 पीपल्स पार्टी का हल्का नहीं था। अगर केपीके में दिए जा रहे तो पीपल्स पार्टी का हल्का नहीं था। ये बिल्कुल आप मौके लें, लेकिन ये जहालत वाली बातें ना करें। आपकी पीपल्स पार्टी से बोल रही हैं, आप मुझे बताएं आपके 8,500 जो ऑफिसर जियाले थे, क्या वो गरीब थे? मेरी बात सुने, ऑफिसर कभी जाला नहीं होता, वो गवर्नमेंट की, देखिए गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, ऑफिसर कभी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होता है, ऑफिसर जाला नहीं थे। अगर कोई ऐसा हुआ तो उनके लिए आप तहकीकात करें, उनके लिए आप बिठाएं, बिल्कुल करें ना, और ये सिर्फ बाहर ना
کریں ہم. سر میں آپ کی جانب بڑھتی ہوں. نہیں بالکل اسٹریٹ فائر نہ کریں ہم. ان کا میں جواب دے دوں. بات یہ تھی کہ یہ قومی پروجیکٹ تھا بے نظیر انکم سپورٹ لون. نام چینج ہونے سے صرف یہ نہیں ہوتا, آپ کو پتہ ہے جب اس کی پورے کارڈز چینج ہوں گے تو اس اکانومی کے کتنا اثر پڑے گا. آج غریب چینی کے لیے آٹا کے لیے لائنیں لگا کے چل رہا ہے, تو گورنمنٹ کی کسی جگہ یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ پرسنل ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں اگر 6 مہینے سال اور چلنے دیتے تو بہتر ہوتا, تو آپ چینج کرتے. دوسرا یہ تھا, میں نے بڑا اچھا اسٹڈی کیا انکم سپورٹ پروگرام کو, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, وہ کوئی پیپلز پارٹی کا پروجیکٹ نہیں. اچھا کے پی کے میں جہاں پہ یہ جو زیادہ لوگ سامنے آئے ہیں جنہوں نے, تو وہاں آلریڈی میرے خیال میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھے پچھلے 5 سال. جس جگہ یہ آئے تو آپ اس کو, میں سمجھتا ہوں کوئی بھی قومی پروجیکٹ ہو اس کو آپ بیک اپ کریں. سارے یہ پاکستان کا پروجیکٹ ہے, یہ کوئی. اور غریب خواتین کو 2500 دینے کے حوالے سے جو بات کی جا رہی تھی, اس حوالے سے کیا ہوگا, انکم پر کتنا اثر پڑے گا؟ دیکھیں نا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ آئی تھی بہتری کے لیے آئی تھی. 72 سال کا یا 70 سال کا یا 71 سال کا جو لفظ کہتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ 72 سال میں بڑی اچیومنٹ پاکستان نے کی ہیں. یہ وہ پاکستان تھا جہاں پہ آپ شاید کوئی کہہ رہا تھا یار اس کی طرف, اور آج وہ پاکستان ہے یہ جو ایٹمی قوت رکھتا ہے, وہ دنیا میں اپنی ورتھ رکھتا ہے, جس کی ورلڈ وائز ایک اپنی ریپوٹیشن ہے. تو یہ وہ 72 سال ہی تھے کہ جہاں آپ آج آ کے میزائل ٹیکنالوجی آپ کے پاس ہے, آپ دنیا کی تیسری چوتھی بہترین سپر پاور ہیں. یہ 72 سال کا تھا. اس کے بعد اگر پی ٹی آئی والے آئے 72 سال کے, یہ گن تھا. میں یہ سمجھتا ہوں اسی طرح کی لینگویج استعمال ہوئی کہ سب چور ہیں. دیکھیں کسی بھی ملک کا ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے اس کا بزنس مین جو ملک کو چلاتا ہے. آپ کہیں ضرور کہیں, لیکن ایک عام بزنس مین کو آپ چور ڈاکو کی نظر سے نہ دیکھیں, وہ آپ کا بیک بون ہے اس ملک کا. تیسری بات یہ ہے کہ جیسے انہوں نے کہا, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اگر میں ایڈمٹ کروں کہ ہمارا فیلئر جا رہا ہے تو اس میں خدا نہ خواستہ کوئی پارٹی کی بہتری ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی جو لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں پارٹی پہ, آپ اس کی بات کو غور سے سنیں کہ وہ بہتری کے لیے کہے گا. اب تیسری جو پاکستان میں کلچر ڈیولپ ہوا ہے, آج بہت سارے لیڈران ہیں جو آ کے مطلب اپنے آپ کو بہت ہائٹ کریٹ کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بیک ان ہوٹلوں پہ چوکوں پہ جانا پڑے گا جہاں پہ عوام بیٹھ کے بات کرتی ہے کہ ان کے ایشوز کیا ہیں. جس طرح شہید ذوالفقار علی بھٹو نے انٹروڈیوس کروایا تھا کہ لوگ کیا کہتے ہیں, یہ واٹس ایپ مہنگائی آہستہ آہستہ کم ہوگی, آخر کن وجوہات کے بعد یہ چیزیں کم ہوں گی, مشیر خزانہ کی جانب سے بیان دینا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو بزنس مین ہے جو انکمفرٹیبل ہے, جس کو آپ نے اس میں رکھا ہوا ہے کہ وہ کنفیوز ہے کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں. بینکوں میں جائیں, آپ 50,000 روپیہ نکالنا تو دور بھی آتا, آپ جمع کرواتے ہیں تو وہ لائن میں رکھیں جی پیسے آئے کہاں سے, دیکھیں نا. آپ وہ آئیڈینٹی کارڈ دیں, سر ضرور لیں. کوئی ٹیکس منع نہیں کر رہا ہے, اور نہ کوئی منع کرے گا. آپ کے پاس ٹیکس میں نہیں دے سکتا ہوں, یہ ڈینائی ہے گورنمنٹ سے کہ میں پاکستان کو نہیں مانتا ہوں. اس کے بس یہی اس کا طریقہ کار پہ اعتراض ہے ایز اے بزنس مین, کہ جس طرح کا ایٹیٹیوڈ اور جس طرح کے لوگ آ کے راتوں کو دفتروں کو لاک کرتے ہیں اور آپ کو نیب کا وہ ٹیگ لاتے ہیں, مالکان سے رابطے کرتے ہیں, وہ ان کی کیوں جو آپ کو پتہ ہے بزنس کا ایک جو آج کل چل رہا ہے, تو ایک بڑا سسٹم کے ساتھ چلتا ہے. رات کو 6 بجے کے بعد نیب کے کوئی بن کے جا کے اس کو تالا لگائے اور صاحب کو فون کریں جی آئیں جی آپ کے پاس یہ کیسز ہیں, وہ کہاں جائے گا؟ وہ ان کو رشوت دے گا. وجہ اس دیش کے صبح اگر وہ کھلتا ہے, سوشل میڈیا چلتا ہے, تو اکانومی کیا وہ کمپنی بیٹھ جائے گی. میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو اپنے رویے چینج کرنے ہوں گے. یہ جو مہنگائی کی بات ہے, اس کو کم بیک یہ بیک نہیں کرے گی. مہنگائی نے ڈاؤن نہیں آنا ہے, اسٹیبل ہو جائے. اور اس کو آنے کے لیے آپ اسٹیٹ ہولڈر جو اس ملک کے چھوڑ دیں, وہ چور تھا 72 سال 70 سال اس سے نکلے, عوام کو ریلیف دیں, عوام کے پاس جائیں, عوام کی سنیں, اور اس کے لیے آپ ایک انڈسٹری کو ڈیولپ کریں. آپ لوگوں کو چھوٹے چھوٹے روزگار دیں. یہ 2,000 2,500 دینے سے کسی کا آپ کی اکانومی نہیں چلے گی, بلکہ ڈاؤن ہوگی. بجائے اس کے کہ جو آپ اس کو 2 لاکھ میں کوئی بزنس ڈبل کر کے دے دیں, چھوٹا سا ہٹ بنا کے دے دیں. آپ کا اتنا نادرین ایریا جس کی آپ بات کرتے ہیں کہ جس پاکستان دنیا کا خوبصورت 3 ملک ہے, یہ ایریاز ہیں. پرائم منسٹر بارہ اس کو کہتے ہیں. آپ وہاں فیسلٹیز تو دیکھیں, آپ وہاں چھوٹے چھوٹے. اچھا کیوں پریشر آتا ہے گاؤں میں, شہروں کی طرف پریشر کیوں آتا ہے؟ گاؤں میں ہیلتھ نہیں ہے, گاؤں میں ایجوکیشن نہیں ہے, تو لوگ کہہ رہے ہیں یار میرے بچے بھی تبدیل ہوں, تو وہ شہروں کی طرف آتے ہیں. اب ایک ایریا پانی کا ایشو ہے, وہاں پہ کل آج سے سربلند صاحب کو پتا ہوگا, اگر کسی لوکل ایریا میں جہاں پہ 10 گراؤنڈ فلور کے گھر تھے, وہاں 25 بلڈنگیں بن گئی ہیں. ایک 200 گز پہ 50 لوگ شفٹ ہو گئے, تو پانی کہاں سے آئے گا؟ آپ کے پاس پلاننگ نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سب لوگوں کو بٹھا کے اس پرائورٹی جو ہے اپنا ملک بنائیں, اپنا نیشن بنائیں. آپ ایک ہو کے جائیں گے تو دنیا میں آپ کی
بات سنی جائے گی. مطلب مختلف ایشوز پہ آپ جائیں تو میں سمجھتا ہوں سر بلند خان اس پر امپلیمنٹ کب ہوگا؟ میں آپ کو ریپلائی کروں گا. میرے بھائی نے میری بات کو سیکنڈ کیا کہ یہ جو پلاننگ کا فقدان رہا ہے, تو ہم یہی تو کہتے ہیں کہ پچھلی گورنمنٹ نے اگر کوئی پلاننگ کی ہوتی تو آج یہ حال نہ ہوتا. اب میری بہن نے بات کی کہ ہمارے کارنامہ کے خان صاحب کو پتہ بیوی سے لگتا ہے, تو آپ مجھے بتائیں خان صاحب منظور کاکا تو نہیں پالا, عزیر جان تو نہیں پالا, یا خان صاحب نے نثار مرائی تو نہیں پالا, علیم خان پالے ہیں, اپنی باجی پالی میں جو سلائی مشینوں سے اربوں بن گئے. مجھے آپ ریپلائی کرنے دیں, آپ کی بات میں نے نہیں کہا. یا جو انفارمیشن سیکرٹری تھے, ان کے منسٹر تھے میمن صاحب, ان کو تو ہم نے نہیں پالا. آپ لوگوں نے تو کرپشن کے مجدد دیے ہیں پاکستان کو. زرداری صاحب پہ کیا ایلیگیشن تھا, اس کی بہن فریال تاربو پہ کیا ایلیگیشن تھا, 12 سال میں 10 بسیں نہیں دے سکے, K4 کا پروجیکٹ یہ نہیں کر سکے. K4 کا پروجیکٹ جو ہے نا صوبائی نہیں ہے. آپ بتائیں, آپ میرے ساتھ کیمرہ لے کے چلیں, میری بہن بھی ہوگی, بھائی بھی ہوگا, بتائیں مجھے اللہ کو حاضر ناظرین کہ کوئی سڑک اس وقت کراچی میں ہے, کوئی کچرے کے ڈھیر بن گئے سارے کے سارے, پانی پینے کا نہیں ہے. آپ صحیح کروا لیں آپ لوگ. 12 سال میں کچھ نہیں کر سکے, آج آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. دوسرا پروگرام مجھے کرنا پڑے گا. پیپلز پارٹی تو بالکل فیل ہو چکی ہے. ختم ہو رہا ہے. چلے فیل ہوگی, اگر آپ کہتے ہو تو میں آپ کو گولڈ میڈل بنا دیتی ہوں. توقعات ہیں, اور تحریک انصاف ان سب مسائل کا حل کرے گی انشاءاللہ تعالی. ٹینڈر ہو چکے ہیں, اب کراچی میں آپ کو کام بھی نظر آئے گا. ہمارے ساتھ 162 ارب تو آگئے ہیں ہمارے پاس. سردار ذوالفقار علی خان تجزیہ کار سر, بہت شکریہ. مسرت نیازی صاحبہ پیپلز پارٹی سے, اور سر بلند خان تحریک انصاف سے, آپ تینوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور اس وقت ناظرین, حکومت کا اتحادیوں کو منانے کا جہاں مشن جاری و ساری ہے, گفتگو بھی کی جا رہی ہے, جہاں ہم نے دیکھا کہ پریس کانفرنس بھی گزشتہ روز بھی کی گئی تھی, اور قوم دیکھے گی کہ ملک اس وقت مہنگائی سے کب اور کس ٹائم نکلے گی یہ ابھی نہیں کہا جا سکتا. جہاں منانے کا سلسلہ جاری ہے, وہاں اس وقت کہہ لیں کہ ذمہ داریوں کے احساس کے حوالے سے بات کی جائے, مشیر خزانہ کے حوالے سے بات کی جائے, تو ملک میں مہنگائی آہستہ آہستہ آخر کب ختم ہوگی یہ ابھی نہیں کہا جا سکتا. اس کے ساتھ ہی انسائیڈ دا نیوز اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے صبا شہزاد کو. اللہ حافظ.